السلام علیکم. پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور 2022 کا سورج غروب ہو چکا ہے اور اب ہم 2023 میں یہ 12 بجتے ہی داخل ہو جائیں گے. یعنی اب کچھ گھنٹوں بعد 2023 کا جو ہنسا ہے وہ تاریخ پر ریکارڈ ہونا شروع ہو جائے گا. تو جو گزرا سال ہے اس میں پاکستان کی سیاست کی بات کریں، پاکستان کے معاشی معاملات کی بات کریں یا ہمارے جو معاشرہ ہے اس کی بات کریں، اس پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں. بڑا تبدیلی والا سال یہ ثابت ہوا. سیاسی رسہ کشی کی بات کریں، اقتدار کی رسہ کشی کی بات کریں. اس سال کو ہم آڈیوز کا سال کہیں تو غلط نہیں ہوگا. ایک حکومت گھر چلی جاتی ہے، دوسری اتحادی حکومت آ جاتی ہے. پھر 2023 جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بہرحال چاہے الیکشن اپنے وقت پر ہو چاہے پہلے ہو، یہ ہے تو الیکشن کا سال ہی. تو یوں ہم اب اس نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں. اب اہم بات یہ ہے کہ جو آنے والا سال ہے اس سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، کیا ابھی کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم کس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ یہ جو سارا سال ہے اس کا راؤنڈ اپ کیسے کیا جائے. تو آج کے اس اہم پروگرام میں، اس خاص پروگرام میں، اس سال کے آخری پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار موجود ہوں گے. خاور گھمن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. اور ان 2022 کی جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں یا شخصیات کہہ لیں ان کے حوالے سے تجزیہ لیں گے کہ یعنی جو 3 بڑے لیڈرز ہیں، آصف علی زرداری کی بات کریں، نواز شریف پلس شہباز شریف کی بات کریں، عمران خان کی بات کریں، ان کی جو سیاست ہے وہ 2022 میں کہاں پر ختم ہو رہی ہے اور کہاں اب 2023 میں ہم اس کا نقطہ آغاز اس کو سمجھیں کہاں سے ہو رہا ہے، کیا رجحانات رہے، اس پر بات کریں گے. میں معزز مہمان کو میں ویلکم کرتی ہوں شو میں. سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں اور آصف علی زرداری بلاول بھٹو سے اس کا آغاز کرتے ہیں. تقریباً 1 سال پہلے یعنی کہ ہم بات کریں 2021 کے دسمبر کی، اس وقت بی بی شہید کی برسی کے حوالے سے آصف علی زرداری جلسے میں موجود تھے. انہوں نے ایک بڑا دلچسپ بیان دیا تھا. کیا کہا تھا ذرا وہ سن لیتے ہیں. یہ عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں، ہم کوئی طریقہ بنائیں، کوئی فارمولا بنائیں. میں نے کہا فارمولا کوئی نہیں ہے، تم لوگ کے فارمولے بنا کے ان کا تم نے یہ کھانا خراب کیا ہے. اب سوال سیدھا ہے، اسی کرو چھٹی پھر کرو ہم سے بات. تو جناب یہ گفتگو سامنے ہے اور اسی گفتگو کے آگے ایک اور خوشخبری سنائی گئی اور یہ خوشخبری سنائی گئی جناب بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے. اور ساتھ ہی انہوں نے تمام تر گفتگو میں یہ بھی بتایا کہ کوئی ڈیل نہیں ہونے جا رہی ہے. اس ڈیل کا تاثر جو ابھر رہا تھا اس وقت اسے ختم کرنے کی، اسے زائل کرنے کی کوشش کی. کیا کہا وہ بھی سن لیتے ہیں. 5 جنوری کو جو بھٹو شہید کا سالگرہ بھی ہے، ہم لاہور میں اپنا بیس بنائیں گے، ہم لاہور میں بیٹھیں گے. اس حکومت کا خاتمہ کا کہانی اس شہر سے شروع ہوگا. آپ نے ڈیل کے باتیں تبصرہ کار اور کالم کار اور ٹی وی پہ بک کرنے والے سے سنا ہوگا. یاد رکھے یہ وہی شکلیں تھے، یہ وہی قلم تھے جو 27 دسمبر 2007 کا صبح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پر الزام لگاتے تھے کہ شہید بی بی ڈیل کر رہی تھی. اور پھر 5 جنوری کی تاریخ بھی آ گئی اور حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کرتی ہے. 30 جنوری کو فروری کے آخر میں ایک بڑی مارچ کی ہم سنتے ہیں، مارچ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مہنگائی مقاوم مارچ. فروری کے آغاز میں آصف علی زرداری کی ملاقات ہوتی ہے شہباز شریف سے اور جو فارمولا ہے آصف علی زرداری کا اس پر عمل درآمد کے لیے اعتماد مل لیا جاتا ہے. مارچ میں ہم دیکھتے ہیں تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف اور سندھ ہاؤس کے جو مناظر تھے وہ سب نے دیکھے کہ وہاں پر کیا ہوا. اور آصف علی زرداری کے اسی فارمولے کی وجہ سے عمران خان یہ کہتے ہوئے بھی ان دنوں ہمیں نظر آئے کہ ان کا جو ٹارگٹ نمبر 1 وہ آصف علی زرداری ہیں. کیا کہتے تھے عمران خان جب وزیر اعظم تھے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا جس کے اوپر بڑی دیر سے، جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کے اوپر آیا ہوا وہ ہے آصف علی زرداری. تو پھر جناب عدم اعتماد آ جاتی ہے اور پہلی بار ملک کی تاریخ میں ایسا ہوتا ہے کہ عدم اعتماد کے ذریعے ایک حکومت گھر چلی جاتی ہے اور پیپلز پارٹی اپنے حجم سے زیادہ جو ہے وہ اس حکومت میں حصہ
بناتی بھی ہے اور ایک ایک کر کے پھر کیسز ان کے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے. چہرے تبدیل ہو گئے, حالات وہی رہے, نہ عوام کی زندگی میں کوئی ریلیف آیا, نہ مہنگائی کم ہوئی, بلکہ ہم نے معاشی حالات بگڑتے ہوئے ہی دیکھے. تو تمام صورتحال میں پیپلز پارٹی نے کیا گین کیا سیاسی طور پر اور کیا فائدہ حاصل کر سکے, اس پر بات کریں گے. خاور گھمن صاحب سے آغاز کرتے ہیں. خاور صاحب, کیا کہیے گا اس سارے سیٹ اپ میں سب سے زیادہ فائدہ آصف علی زرداری کا رہا؟ 2022 کو ہم ان کا سال کہیں تو کیا ٹھیک ہوگا ایز لیڈر اور پولیٹیشین؟ مستقبل میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن بھی ہوگا اور حصہ بھی ہوگا, کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, بظاہر اگر 2022 کی بیلنس شیٹ جو بھی آپ نے ساری کی ساری گنوائی بھی, تو بالکل ایک بگیسٹ جو گینر ہیں, سب سے زیادہ جو سیاسی فوائد, حکومتی فوائد جو حاصل کیے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں. کوئی بھی چیز جو ہے ان کے ہاتھ سے نہیں گئی. فار ایگزامپل اگر دیکھیں پنجاب کے اندر اس وقت نون لیگ کو لالے پڑے ہوئے ہیں بیکاز آف دس ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور عمران خان کی سیاست کے اندر جو اس وقت مقبولیت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. لیکن سندھ چونکہ جو ہے انٹیریئر سندھ کی رورل جو ایریاز کی پارٹی ہے, تو وہاں پہ ان کے پارٹی کو ایسا کوئی بڑا ڈینٹ فی الحال ہمیں دیکھنے کو سننے کو نہیں مل رہا. یہ تو ہو گیا 2022. یس, جو ہے آصف علی زرداری صاحب نے بڑی اچھی جو ہے ساری پلاننگ کی اور تمام اپنی پلاننگ کو انہوں نے منطقی انجام تک پہنچایا اور نتائج حاصل کیے. لیکن آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے, کیا اس کے اثرات بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو مستقبل کی سیاست ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح مثبت رہیں گے؟ جو میرا خیال ہے اس حوالے سے وہ کافی زیادہ نقصان کے اندر رہیں گے. اس کی بڑی بنیادی سی وجہ ہے جو میں دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں, آگے پیچھے لوگوں سے بات ہوتی ہے, آپ تھوڑی سی ایسیس کرتے ہیں آن گراؤنڈ سچویشن, وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک یوتھ بلج ہے. پاکستان کی جو آبادی ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے, اور نوجوان جو ہے ہمارے ہاں فٹ پرنٹ جو ہے سیل فونز کا, اسمارٹ فونز کا, وہ کافی زیادہ ہے. فلو آف انفارمیشن بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے, لہذا کسی جھوٹ اور کسی غلط بات کو ایز اے پروپیگنڈا کے طور پر آپ استعمال نہیں کر سکتے. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی آن گراؤنڈ پرفارم نہیں کر رہی تو لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ پرفارم نہیں کر رہی. گورننس ہو, باقی کچھ مسائل ہوں, وہ بھی آپ کے سب کے سامنے ہیں. لہذا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے جو وقتوں کے اندر, جب ظاہر ہے یہ اگلا سال انتخابات کا سال ہوگا, تو پیپلز پارٹی کو کافی زیادہ جو ہے مشکلات کا سامنا ہوگا. میری رائے کے مطابق نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہوں یا پروونشل اسمبلی, ایون ود ان سندھ ان کی سیٹوں کے اندر کمی آئے گی, زیادتی نہیں آئے گی. لہذا ان کے لیے مشکلات سیاسی طور پر آنے والے وقتوں کے اندر بڑھیں گی پیپلز پارٹی کے لیے. ٹھیک ہے, اگر کاظمی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی, آصف زرداری, بلاول بھٹو کی سیاست کو, آپ اسے کیسے راؤنڈ اپ کریں گے؟ اور ہم نے دیکھا کل کے مناظر جب باپ پارٹی کے اراکین سے یا باقیات کہہ لیں ان سے آصف علی زرداری کی ملاقات, تو کیا یہ کسی بات کی طرف اشارہ ہے مستقبل میں کوئی بڑا حصہ انہیں ملنے جا رہا ہے, کسی ایسی پوزیشن میں آ جائیں گے کہ اپنی حکومتیں بھی بنا لیں؟ سندھ میں تو ہے ہی, بلوچستان میں بھی بن جائے. کیا دیکھتے ہیں آپ حالات؟ دیکھیں, کچھ تو خاور صاحب نے بڑا اس کو بہترین طریقے سے بتا دیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سیاسی فیصلے یا انتظامی فیصلے یا اقتدار کی سیاست, اس میں تو آصف علی زرداری نے کافی کچھ حاصل کیا ہے. لیکن نظر کیا آ رہا ہے؟ نظر یہ آ رہا ہے کہ آج محترمہ کا بیٹا اور پیپلز پارٹی کا چیئرمین وہ شہباز شریف صاحب کا وزیر خارجہ ہے. اب یہ لانگ ٹرم میں اس سے کتنا فائدہ ہوگا؟ اور دوسرا, آصف علی زرداری جو ہیں, میری ذاتی رائے میں, ہو سکتا ہے یہ رائے جو ہے ناقص ہو, ٹھیک نہ ہو, وہ پاکستان کے موسٹ اوور ریٹڈ پولیٹیشین ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آصف علی زرداری کو جب پاکستان پیپلز پارٹی ملی تھی, کیا اس پیپلز پارٹی کی حالت یہ تھی کہ پنجاب کے اندر اس کو کینڈیڈیٹس نہ ملتے ہوں؟ جب یہ بھٹو کی پارٹی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی, بھٹو کو لاڑکانہ نے نہیں بنایا تھا, بھٹو کو لاہور نے بنایا تھا. آج آصف علی زرداری صاحب خود بھی لاہور میں کھڑے ہو جائیں تو چند ہزار سے زیادہ ان کو ووٹ نہیں ملیں گے. پورے پنجاب کے اندر ان کی جو سچویشن, ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیاسی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے JUIF والا ماڈل بنا دیا ہے, وہ جماعت جو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی, اگر وہ اندرون سندھ کا ایک پریشر گروپ بن گیا ہے اور اس نے صرف سندھ کے اندر حکومت کرنی ہے اور ہر حکومت کے اندر اپنا تھوڑا سا حصہ لینا ہے کاف لیگ کی طرح, پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو وہ بڑی کامیاب ہے ان کی سیاست. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ ایک وہ جماعت ہے جس سے عوام زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہم بھی زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ ایک پاکستان کی واحد لیفٹ لیننگ جماعت ہے. اس وقت پاکستان کی جو لیفٹ کی پالیٹکس ہے وہ بالکل خالی پڑی ہوئی ہے, بہت زیادہ اس میں روم ہے. اور اگر کوئی ایسی
آوازیں تھیں جو انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں، جو اعظم سواتی صاحب کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، ان سب کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ لطیف کھوسا صاحب کا بھی شکوہ آپ نے دیکھا، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب سے تو استعفیٰ لے لیا گیا، اور یہ جو چینج ہوئی ہے نا سیاسی ماحول میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اوور آل جو ڈیجیٹل دور کے اندر سیاست، صحافت، مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے ایک طرح سے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے جو روایتی سیاست بڑی اچھی طریقے سے کرتے تھے، رضا ربانی صاحب کا بڑا نام تھا، دیگر بڑے بڑے نام تھے، آج وہ کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ انسانی حقوق کا معاملہ ہو جائے یا بنیادی جمہوری حقوق کا معاملہ ہو جائے، جو تحریک انصاف کی حکومت گئی بھی، وہ گئی تو تحریک عدم اعتماد سے ہی گئی، اور اس کا سارا کریڈٹ پیپلز پارٹی لیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان تو استعفے دینے کی بات کر رہے تھے نیشنل اسمبلی سے، یہ ہم تھے جو آئینی طور پہ انہیں گھر بھیجنے کا کام، تو یہ جو ان کی سیاسی مینوورنگ ہے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ فارمولا جس کے لیے مشہور بھی ہے وہ فارمولا کامیاب بھی ہو گیا۔ تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک بار پھر وہ تباہ آزمائی کریں گے اور اسی طرح کامیاب ہوں گے، سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہے گی؟ دیکھیں آج جو ہی پنجاب میں بندے توڑنے کی بات ہوتی ہے تو ہر کوئی کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ سیاست کا بادشاہ آصف علی زرداری وہاں پہنچ گیا۔ کیا آصف علی زرداری کی اب یہی پہچان رہ گئی ہے کہ وہ بندے خریدتا ہے یا خدا نخواستہ بندے توڑتے ہیں، کہیں پہ جا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں یا سندھ ہاؤس کہیں سجا لیتے ہیں؟ تو میرے خیال میں دیکھیں لمیٹڈ پیریڈ میں تو یہ بہت بڑی ان کی اچیومنٹ ہوگی کہ آج بھٹو کا نواسا ضیاء اللہ کے جانشینوں کا وزیر خارجہ ہے۔ اگر یہ آصف علی زرداری صاحب کی کامیابی ہے لمیٹڈ پیریڈ میں، شارٹ ٹرم میں، تو ٹھیک ہے۔ لانگ ٹرم میں اگر آگے بلاول صاحب نے سیاست کرنی ہے، اور مجھے پوری امید ہے وہ کرتے رہیں گے اور گنجائش بھی ہے اس ملک میں، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ آصف علی زرداری صاحب کی یہ جو پالیسیز ہیں یہ طویل رن میں، لانگ ٹرم میں کوئی زیادہ فائدہ دیں گی پیپلز پارٹی کو۔ ٹھیک ہے عامر ضیاء صاحب، 27 دسمبر کو بلاول بھٹو نے ایک طریقے سے ہم کہیں دھمکی دی کہ اگر عمران خان صاحب پارلیمنٹ نہ آئے تو وہ انہیں نہیں روک سکیں گے جو جیل بھیجتے ہیں۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ نئے سال میں بھی پیپلز پارٹی طاقت کے دائیں طرف ہی رہے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ محلاتی سازشوں کی اگر آپ بات کریں اس ملک میں جو کہ غالب ہوتی ہیں، تو اس میں پھر پیپلز پارٹی کا بڑا میں سمجھتا ہوں سنہرا مستقبل ہے۔ یہ جو ہمارے دوست بات کریں گھومن صاحب اور افسر کاظمی صاحب، یہ بات کریں کہ عوامی طاقت کی جو بات ہوتی ہے نا کہ فری فیئر الیکشنز ہو رہے ہیں اور وہاں پر جناب جو مڈل کلاس کے لوگ لڑے، کہیں پر مطلب لو مڈل کلاس کے لڑے، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ہے میں نہیں دیکھتا کہ کوئی مستقبل آپ کو نظر آئے گا روشن۔ لیکن جو اب تک کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جناب آج دیہی سندھ کی جو سیاست ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا غلبہ اور اس کا جو وہ ہے قبضہ جو ہے وہ بدستور قائم ہے، اور میں نہیں دیکھتا کہ اگلے انتخابات تک کوئی اس کے اندر تبدیلی آئے گی، کیونکہ ان کے سامنے کوئی رولر سندھ میں متبادل قوت ابھر کے سامنے نہیں آئی ہے۔ زرداری صاحب نے جتنے اس دیہی سندھ کے بڑے جاگیردار ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، تو ہماری یہ جو کانسٹیٹوئنسی بیس پالیٹکس ہوتی ہے اس میں میرے خیال میں ان کو غلبہ رہے گا، اس میں کوئی چیلنج نہیں آئے گا۔ ہاں جو ایک مڈل کلاس ہے، جو آپ کیا کہتے ہیں نا انٹلیکچوئلز ہیں، وہ تنقید کرتے رہیں گے بیٹھے ہوئے اس کے اوپر اسکرین کے اوپر، اور ہم لوگ مضمون بھی لکھتے رہیں گے، لیکن جو وہاں پر ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں پہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہاں پر جو ہے ابھی بھی بعض سندھ میں ایسے علاقے ہیں کہ اخبار جو ہے وہ دقت سے پہنچتا ہوگا، وہاں پر جو ہے لوگ جو ہے اس طرح سے فیصلے کرتے ہیں کہ جو ان کے بڑے نے کہہ دیا، سردار نے کہہ دیا، جاگیردار نے کہہ دیا، اس کے حساب سے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو ان کی دیہی سندھ کی ٹرف ہے وہ مضبوط ہے۔ شہری سندھ کے اندر جو ہے ان کا امکان اس بات کا ہے کہ وہ ایک دو سیٹ جو ہیں وہ زیادہ لے پائیں۔ میں صرف سندھ کے حوالے سے اگر بات کروں، اس کی وجہ یہ ہے کہ غالباً پی ٹی آئی کی راہ میں مشکلات بہت ہیں، متحدہ قومی موومنٹ جو ہے بے شک متحد بھی اگر ہو جاتے اس کے دھڑے، تب بھی اس کو اپنے جوبن پہ آتے آتے وقت لگے گا، اور کوئی نئی قوت ہے نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں سندھ کی حد تک تو ان کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ ہے۔ 15 سال کو ان کو رن ملا ہے سندھ کے اندر، کارکردگی کچھ بھی رہی ہو، شہری سندھ بھی بہت ان پہ تنقید کرتا ہے، دیہی سندھ بھی تنقید کرتا ہے، لیکن ان کا جو گرفت ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ اچھا لیکن آپ قومی سیاست کے اگر پیرائے میں دیکھیں تو بالکل میں اتفاق کروں گا اس بات پہ کہ جو پارٹی کبھی وفاق کی علامت ہوا کرتی تھی، آج وہ وفاق کی علامت نہیں، وہ کریڈٹ چلا گیا عمران خان صاحب کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس۔ اور اس وقت ماسوائے پی ٹی آئی کی کوئی بھی جماعت جو وفاق کی جماعت نہیں ہے۔ پی ایم ایل نون جو ہے وہ پنجاب کی جماعت ہے، تھوڑا بہت ہزارہ بیلٹ میں اس کی مضبوط فالوئنگ ہے، پیپلز پارٹی کا ہمیں پتہ ہے، تو وہ سمبولک ہے، ایک علامتی ہے، پاکٹس ہے ان لوگوں کی۔
تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. پیپلز پارٹی آپ کے خیال میں سندھ تک محدود رہے گی یا بلوچستان، ساؤتھ پنجاب، یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں انہیں بڑھتے ہوئے؟ ظاہر ہے اگر انہوں نے آگے بڑھ کے نواز شریف کے لیے ہم کہیں گے اگر راستے بھی ہموار کیے تو ان کا شیئر بھی تو ہوگا پھر اس ساری صورتحال میں. صدر جو میں نے پہلا جملہ کہا تھا نا کہ محلاتی سازشیں، دیکھیں ہمارے یہاں جو جمہوریت ہے وہ بڑی خالص جمہوریت نہیں ہے کہ وہاں پر ایک کینڈیڈیٹ ہے اور اس کو لوگوں نے ووٹ دینے ہیں. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے سدرن پنجاب میں ایک جاگیرداروں کا اچھا جو ہے غلبہ ہے وہاں پر نا، اچھا بلوچستان میں سرداروں کا ہے. تو مجھے حیرت نہیں ہوگی کہ اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ادھر سے ادھر آ جائیں یا کہیں اور سے کہیں اور چلے جائیں. تو اس بات میں آپ کو تعجب، تو وہاں پر پھر پیپلز پارٹی کو علامتی طور پہ کچھ سیٹس مل سکتی ہیں. اس پہ ہمیں بالکل ایک آبجیکٹو ایک انالیسس کرنا چاہیے. اور کیونکہ میں نے پھر کہا کہ محلاتی سازشیں جوڑ توڑ، ہاں عوامی پذیرائی جو ایک ہوتا ہے کہ پاپولر سپورٹ کے جہاں پر آپ کا ہائی مورل گراؤنڈ ہوگا، وہ غالباً پیپلز پارٹی کے نصیب میں نہیں ہے. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو آپ سال کا جائزہ لے رہی ہیں اور مستقبل کی بات کر رہی ہیں، سیاسی جماعتوں کے حساب سے بات کر رہے ہیں. مجھے صرف ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، وہ یہ کہ پارٹی کوئی بھی فائدے میں ہو یا نقصان میں ہو، مجموعی طور پر پاکستان اس وقت نقصان میں ہے. مطلب ہے جو اگر میں 22 کا ضرب حاصل وہ کروں تو پتہ چلے گا پاکستان جو ہے وہ نیچے گیا ہے سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے. اور یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے ہم طوفان سے گزر کے پہنچے، کلائمیکس کے اوپر 2022 ختم ہوا ہے معاشی بحران کے اور سیاسی بحران کے. 23 کا آغاز اسی کلائمیکس سے ہو رہا ہے. تو اس میں جو ہے میں آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، اس ملک کی سیاست اور اس کی معیشت کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز دیکھ رہا ہوں. تو اس میں اگر ٹھیک ہے کسی کو 54 کا فائدہ ہو رہا ہے کسی سیاسی جماعت کو یا سیاستدان کو، وہ بالکل کہتے ہیں نا غیر اہم ہو کے رہ جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. کیونکہ مجموعی طور پر ہمارا جو ایک وہ ہے ضرب حاصل ہے وہ نفی میں ہے اور بہت زیادہ نفی میں ہے. جی صدر ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے عمران خان کی. سال جب شروع ہوا 2022 تو ان کا پاپولیرٹی کا گراف وہ نہیں تھا، غیر مقبول ہو رہے تھے اور ظاہر ہے جو معاشی معاملات کو لے کے اور جو گورننس کے معاملات کو لے کے تنقید ہو رہی تھی. پھر ان کی حکومت گئی اور حیرت انگیز طور پہ ان کا گراف اوپر جانے لگا. یہ کیا ہوا اور یہ اب آگے اور کتنا اوپر جائے گا یا کیا اس کا پوائنٹ ہوگا، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب ہم نظر ڈالیں گے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے سیاسی سفر 2022 میں جو رہا. اور جب وہ حکومت میں تھے تو اپوزیشن جب پڑ تول رہی تھی ان کو حکومت سے بے دخل کرنے کے لیے تو وہ ایک جملہ بڑا دہراتے تھے، اپنے وزراء کو بھی مشورہ دیتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو میں این آر او نہیں دوں گا. بار بار این آر او کی گردان دی جاتی تھی. پھر حکومت تبدیلی کی کوششوں پر اپوزیشن کو جینوین الفاظ میں وارننگ دی کہ نہ صرف حکومت مدت پوری کرے گی بلکہ آئندہ حکومت بھی بنانے کا عزم دہرایا. کیا کہا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اگر سڑکوں پہ نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو لاوا نیچے پک رہا ہے یہ لوگوں کو صرف آپ کی طرف دکھانا ہے، سڑکوں پہ نکلنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ساروں کو پھر کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا اور کوئی آگے باقی لندن بھاگے ہوئے باقی بھی ادھر جا رہے ہوں گے. اور ایک ایسے وقت میں جب کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت چلی جائے گی، ہم نے دیکھا تحریک انصاف کے کچھ لوگ سندھ ہاؤس میں بیٹھے نظر آئے، وہ منحرفین ہمیں نظر آئے اور اسلام آباد میں جلسہ کیا عمران خان نے اور انہوں نے اس عوامی جلسے میں ایک سائفر لہرایا، ایک خط لہرایا اور بیرونی سازش کا الزام ان الفاظ میں لگایا. باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے. اور دیکھا ہم نے کہ ایک ایک کر کے عمران خان کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ گئے اور تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک حکومت کو چلتا کیا گیا، گھر بھیج دیا گیا. اس کے بعد یعنی کہ حکومت چینج ہونے کے بعد عمران خان جو کہتے تھے انہوں نے کر دکھایا. انہوں نے جلسے کیے، مختلف شہروں میں جا کے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے سازش ہوئی، بیرونی سازش ہوئی. قومی اسمبلی سے اجتماعی استعفے دینے کا بھی اعلان کیا اور مئی میں پشاور سے لانگ مارچ ہوا جس کو حکومت نے طاقت کے ذریعے نیوٹرلائز کیا. پھر ہم نے دیکھا عمران خان کے خلاف ایک کے بعد ایک کیسز بنتے گئے. توہین عدالت کا کیسز ہوا، توشاخانہ ہوا، فارن فنڈنگ کا معاملہ ہوا، آڈیو لیکس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کے ذریعے عمران خان کی اخلاقی ساکھ کو ٹارگٹ کیا گیا.
پھر کسی مسلحت کے تحت عمران خان نے بیرونی سازش کے بیانیے سے ہمیں وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے اندرونی عناصر کو ہدف تنقید بنانا شروع کر دیا. اکتوبر میں عمران خان لاہور سے دوسرا مارچ لے کر روانہ ہوتے ہیں, وزیر آباد پہنچتے ہیں نومبر میں اور ان پر اٹیک ہوتا ہے جس میں وہ زخمی ہوتے ہیں. پھر وہ راولپنڈی آتے ہیں اور ایک بڑا جلسہ کرتے ہیں اور وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس سسٹم سے باہر آ رہے ہیں, کیونکہ ان کا مطالبہ ہے کہ اس ملک کے مسائل کا حل فوری الیکشن میں ہے اور وہ ایک ایسی حکومت کے پاس ہونا چاہیے جو مینڈیٹ لے کر آئے. پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی بات کی جاتی ہے, مگر اب سال کا اختتام ہو گیا ہے, نہ ہی خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہوئی, نہ ہی پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہوئی, نہ ہی ہمیں ارلی الیکشن کی ایسی کوئی اس وقت ہم دیکھیں کوئی ایسی بات ہمیں نظر آ رہی ہے. اور جو 2018 میں کہا جاتا تھا عمران خان کے لیے کہا جاتا تھا کہ اب 22 میں این آر او نہ دینے کی بات کرتے تھے عمران خان, اب اس الزام کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں جو ان پر لگ رہا ہے کہ 2018 میں عمران خان کو ایکچولی این آر او ملا. اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں خاور گھومن صاحب ایک بار ان سے. خاور صاحب کیسے دیکھتے ہیں جو رولر کوسٹر رائڈ رہی عمران خان کی 2022 میں, سیاسی طور پہ نقصان پہنچا ہے انہیں بہت, اور فائدہ کیا حاصل ہوا؟ دیکھیں عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے اوور دا ایئرز جو ہم نے دیکھا ہے, اس سے پہلے جو ظاہر ہے وہ انہوں نے ہاسپٹلز بنائے, پھر اس کے بعد انہوں نے جب یونیورسٹی بنائی, جو بھی ان کا ہیومینیٹیرین جو ایک ورک ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سیاست میں وہ جب سے آئے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک اس کائنڈ آف فیری ٹیل لگتی ہے کہ ایک پارٹی بنتی ہے, کوئی جانتا نہیں ہے, الیکشن میں جاتے ہیں 97 کچھ بھی نہیں ملتا, پھر 2002 کے اندر ایک سیٹ ملتی ہے, پھر ایونچولی ایسا. تو اس کے اوپر مختلف جو ہمارے سیاسی تبصرہ جو نگار ہیں وہ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں. لیکن عمران خان کی جو پرسنالٹی میں نے جو قریب سے دیکھا ہے ایز اے پرائم منسٹر اور ادروائز یہاں پہ اسلام آباد میں ان کو ان کے کام کرنے کے طریقہ کو دیکھا ہے کہ وہ شخص اپنے ہر کام کے پیچھے اتنی زیادہ وہ محنت جو ہے وہ ڈال دیتا ہے کہ پھر وہ لگتا ہے کہ وہ ایک ڈیوائن انٹرونشن ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا کہ یار بندہ اتنا ہی زیادہ محنت کر رہا ہے, اور اللہ کی ذات بھی فرماتی ہے کہ جو بھی اگر کوئی شخص ہے اس میں کافر اور مسلمان کی بات نہیں ہے, محنت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور اس محنت کا بدلہ ان کو عطا فرماتی ہے. تو عمران خان کی جب تک سانس کے اندر سانس ہے, پچھلے دنوں جب لاہور میں وہ تھے, ابھی ریسنٹلی ان کے خلاف اسیسینیشن اٹمپٹ ہوئی تھی, ایک انٹرویو کرنے کا موقع ملا, ایک بندہ 70 سال کی عمر ہے, ٹانگیں زخمی ہیں, گولیاں لگی ہوئی ہیں, سخت تکلیف میں ہے, اس کے باوجود وہ صبح بیٹھتا ہے رات تک اپنی پارٹی کے معاملات دیکھ رہا ہے, وہ میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے, وہ جو وی لاگرز کے ساتھ مین اسٹریم میڈیا انٹرویوز سارے کام کریں. تو عمران خان یہ جو بات کرتا ہے نا کہ انسان ہارتا اس وقت ہے جب آپ شکست مان لیتے ہیں, تو عمران خان جب تک زندہ ہے 6 فیٹ ابو دا گراؤنڈ ہے, اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی رکھی ہوئی ہے عمران خان کی, تو عمران خان پاکستانی سیاست کی ایک بہت بڑی حقیقت کے طور پر رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جی عمران خان نہ تو ملک سے بھاگے گا, یہ ثابت کر دیا ہے وہ کہ باقی آپ نے دیکھا کہ لوگ آگے پیچھے 2002 میں اس سے پہلے بینظیر بھٹو صاحب چلے گی, نواز شریف صاحب چلے گئے, عمران خان اس ملک میں رہے گا. عمران خان پارٹی کو لے کے چلے گا. عمران خان کو اگر آپ کسی کا یہ خیال ہے, کسی کی خواہش ہے کہ عمران خان ایک نان اینٹی, ایک پولیٹیکل اینٹی بن جائے گا, تو عمران خان جب تک زندہ ہے وہ رہے گا. باقی یہ جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں نا وہ آپ مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آہستہ آہستہ دیکھیے گا کہ وہ ایک ثانوی حیثیت اختیار کر جائیں گے. میں دوبارہ اپنی بات دہراتا چلوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے سیاسی شعور جس انداز سے لوگوں میں آ چکا ہوا ہے, بڑا مشکل ہوگا لوگوں کو آپ کو روکنا ان کی رائے دینے سے. جس طرح آج بھی آپ نے دیکھا اسلام آباد کے اندر لوگ لائنوں کے اندر لگے رہے کہ لوگوں کو پتا تھا کہ پولنگ بوتھ بند کرنے کے لوگ نکلے باہر. ہاں اطہر کاظمی صاحب, باوجود اس کے کہ عمران خان بڑے مقبول ہوئے اور ایسا پہلی بار ہوا کہ کوئی حکومت گھر گئی, لوگ اس کی سپورٹ میں باہر آئے, ہم نے دیکھا, اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ طاقت کا دھارا جہاں نہیں بہ رہا اس طرف آ کر نہیں کھڑے ہوتے ہیں ان کی مشکلات کم نہیں ہوں گی؟ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو سسٹم ہے, جو سیٹ اپ ہے, جو نظام ہے, وہ نظام تو عمران خان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو سسٹم کو بھی پہلی دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ہم سب کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کسی سے آپ نے بھی شارٹ چلایا کہ کوئی فارمولے پوچھ رہا تھا, کوئی کیا پوچھ رہا تھا, جنہوں نے ساری زندگی یہ نعرے لگائے کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتے ہیں. تمام موزز پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں
وہ میڈیا پہ آ کے انہی چینلز پہ آ کے روز فرماتے تھے کہ جب تک کہیں اور سے اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں مدد نہیں ملے گی پاکستان کے اندر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ سب کچھ جو ہوا عمران خان صاحب کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش تو کی گئی, لیکن دیکھیں ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے. اور جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ پہلی ایسی حکومت ہے جس میں گورننس کے مسائل بھی تھے, مہنگائی بھی تھی, سب کچھ تھا, لیکن اس کے باوجود جب حکومت ختم ہوئی تو وہ پہلے سے زیادہ پاپولر ہو گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ عمران خان صاحب کی انشورنس پالیسی, یہ معزز پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے جو 30, 35, 40 سالوں سے جو انہوں نے پاکستان میں ڈیلیور کیا وہ پاکستان کی عوام کے سامنے. اور دوسرا ایک بڑا فیکٹر دیکھیں, اب میڈیا کا جو لینڈسکیپ ہے نا وہ بھی چینج ہو گیا ہے. لوگ مختلف جگہوں سے میڈیا کو, خبر کو کنزیوم کرتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ 2 کالم کی خبر لگے گی یا پھر معاشرتی علوم میں ایک سبجیکٹ آپ کو پڑھا دیا جائے گا کہ یہ ہیرو ہے تو وہ سال میں ایک دفعہ پڑھیں گے اور آپ کو یاد رہے گا. اب تو دیکھیں قوم سب کچھ, نوجوان طبقہ روز ویڈیوز بھی دیکھتا ہے. وہ یہ ماضی میں سنتے تھے کہ کوئی بڑا بہادر شخص ہے اس نے سینے پہ گولیاں کھائی, اب وہ روز ٹک ٹاک پہ لاکھوں ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کو گولی لگی, گولی لگنے کے بعد بھی وہ باہر آ کے عوام کو ہاتھ ہلا رہے ہیں. پھر اس سارے جو جتنا بھی یہ ٹائم گزرا ہے اس میں اگر آپ دیکھ لیں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس میں انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کی ہو, چاہے وہ اسپتال میں ہو چاہے وہ بیمار ہو, جدھر تھے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی وہ کرتے رہے. تو اقتدار کی جو سیاست ہے اس وقت موجودہ, مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے کوئی آسانیاں ہوں گی, مجھے نہیں لگتا کہ ان کو الیکشن دیا جائے گا, مجھے نہیں لگتا کہ ان کو خوش دلی سے قبول کیا جائے گا. لیکن جو جمہور کی سیاست ہے اس میں آپ اس کو وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے, اس میں آپ کو ختم نہیں کر سکتے. اور اس کی سب سے بڑی مثال صدف یہ ہے کہ آج 13-14 جماعتوں کی جو حکومت ہے اور ان کے جو دوست ہیں وہ ایک شہر اسلام آباد میں بھی الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ انہیں پتا ہے کہ اسلام آباد صرف ایک شہر, ایک صوبہ نہیں یا ملک نہیں, ایک شہر میں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عمران خان کی سیاست جمہور میں کتنی مقبول یا غیر مقبول ہے. کتنی مقبول. ٹھیک ہے عامر زید صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں پارٹی کو کٹ ٹو سائز کرنے کا چیلنج بھی درپیش ہے, نااہلی کی تلوار بھی لٹک رہی ہے, کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں تحریک انصاف؟ میں اطہر کاظمی صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کروں گا کہ عمران خان کو ارلی الیکشن غالباً نہ ملیں, اور ان کو جو ہے کنٹین کرنے کی جو کوششیں ہیں اس میں بڑی حد تک جو ہے, کیونکہ سب سے کہتے ہیں نا ساری پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ, ہماری اسٹیبلشمنٹ سب ملے ہوئے ہیں, تو ان کے سامنے ایک محاذ بہت بڑا کھڑا ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں, پھر یہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی غالباً ہے کہ جی ان کا جو مومنٹم تھا وہ پنڈی کے اس کے بعد جو ہے وہ ٹوٹتا ہوا نظر آیا ہے, کیونکہ وہ اس حساب سے انہوں نے اپنی کہتے ہیں نا ڈیزالو نہیں کر سکے 2 اسمبلیز کو. اب دیکھتے ہیں کہ 11 کو کیا ہوتا ہے. لیکن سیئنگ دس ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عمران خان کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیاست میں ریلیونٹ رکھا ہوا ہے, اور ریلیونٹ ہی نہیں رکھا ہوا بلکہ ان کا جو ایک عوامی مقبولیت ہے وہ اسی طرح برقرار ہے. اور اس میں بہت بڑی وجہ صرف عمران خان کی اپنی کوالٹیز نہیں ہے بلکہ لوگ جو ہیں جو ان کے سامنے مد مقابل آیا ہے اس کو دیکھ کے لوگ خوفزدہ ہو گئے. بات یہ کہ ان لوگوں کی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے تمام بڑے ناموں کو آپ دیکھ لیں, آل آف دیم آر ٹینٹڈ وتھ کرپشن, سب پہ بدعنوانی کے الزامات ہیں. سب نے دیکھ لیا کہ جناب یہ اپنی سیاست کو, اپنا دھندا یعنی کہ بزنس امپائر کو آگے بڑھانے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اکاؤنٹیبلٹی لاز کس طرح چینج ہوئے, تو لوگوں کا اعتماد بالکل ختم ہو گیا. اس لیے میں تقریباً جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر سمجھتے ہیں لوگ کہ پاکستان جن مشکلات میں ہے اس میں آپ اس کہتے ہیں طوفانی دریا کو پی ڈی ایم کے بوجھ کے ساتھ اپنے کندھوں پہ بٹھا کے عبور کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں, ہمارے جو کہتے ہیں ادارے ہیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے پاکستان کی جو اس وقت ڈور الجھی ہوئی ہے اس کو سلجھایا کیسے جائے گا, اور اس میں کیا ایک مثبت کردار ادا کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی, بریک کی طرف جائیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ تینوں سے ہی مسلم لیگ نون کی بات کریں گے. 2022 بھی گزر گیا, نواز شریف واپس نہیں آئے. 2023 میں پاکستان مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور بات کریں گے نون لیگ کی, اور شہباز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں, فاسٹ فارورڈ ہم اسے کر لیتے ہیں, اور وہ پی ٹی آئی مائنس قومی حکومت کا ایک اندیا دیتے ہیں. خواب انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا یہ چیز جو ہے ملک کو ٹریک پہ لے آئے گی. کیا کہا یہ دیکھ لیتے ہیں. کہ ہمیں پی ٹی آئی کے علاوہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنانی چاہیے جو 5 سال مل کر سر جوڑ کر شبانہ روز اخلاص کے ساتھ خون پسینہ بہائے اس ملک کے خدمت کرے 5 سال, اور اس کے بعد پھر
میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیٹ سیٹ ہو جائے گی. اب معاملات یہاں آ گئے ہیں کہ قومی حکومت سے اب لانگ ٹرم ٹیکنوکریٹ حکومت کی بات سنائی دے رہی ہے. تو یہ کیا سال جو تھا نون لیگ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا؟ اس پر بات کریں گے خاور گھمن صاحب سے. خاور گھمن صاحب، وقت بڑا کم ہے اور کسی سازش کے تحت نہیں، وقت کم ہے، اس لیے مختصر آپ سے چاہوں گی آپ کیا تجزیہ کریں گے نون لیگ کی سیاست کا؟ دیکھیں، دا بگیسٹ لوزر یہ جو ریسنٹ جو سیاسی ڈرامے بازی پاکستان کے اندر پاکستانی سیاسی منظرنامے پہ کھیلی گئی ہے، اگر میرے سے پوچھا جائے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. پنجاب میں لاہور سے نون لیگ کا سیٹیں ہارنا، وہ بھی ان کی اپنی حکومت کے دوران ضمنی انتخابات میں آپ نے دیکھا کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ ڈراؤنا خواب ہو نہیں سکتا. مریم نواز نے پارٹی کو اچھا ایک میرے خیال میں ایک کک دی تھی، ٹیک آف کی پوزیشن میں پارٹی کو وہ لے آئی تھی، لیکن وہ سارے کا سارا اس کے اوپر بڑا اچھا تبصرہ کیا جاتا ہے کہ وہ روزہ تو اچھا رکھا تھا لیکن اثر کے ٹائم توڑ دیا گیا تھا. بہت زیادہ ری تھنکنگ کرنی پڑے گی جو ہے نون لیگ کو، اگر ان کو واپس اپنا جو ان کا جو مین سٹے ہے اس کو واپس لینا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے ان کے لیے کافی زیادہ مزید مشکلات بڑھیں گی. جو آپ نے ذکر کیا محترم شہباز شریف صاحب کا، ان کی زندگی کی بہت بڑی خواہش تھی وزیر اعظم بننا، وہ ماشاءاللہ بن گئے ہیں، خواہش پوری ہو گئی ہے. ریاست ملک کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر تو آپ میرے خیال میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. باقی اب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر میں اپنے پوائنٹ کے اوپر بالکل اسی طرح جو کھڑا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک انقلاب، ایک خاموش انقلاب آیا ہوا ہے. عوام کی رائے کو آپ دبا نہیں سکتے، اور جو ہی لوگوں کو موقع ملے گا ووٹ کرنے کا، لوگ اتنی بڑی تعداد کے اندر نکلیں گے اور ووٹ کریں گے. پنجاب کی بنیاد پر نون لیگ بڑا ڈیپینڈ کرتی ہے پنجاب پہ، تو اس کے مستقبل پہ ان کی حکومت آپ آگے آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں. ابھی تو پاکستان تحریک انصاف کاف لیگ نے یہاں پہ حکومت بنائی ہوئی، کیا دیکھتے ہیں آپ آگے آنے والے دنوں؟ دیکھیں، جہاں تک ان کی عوامی سیاست کا تعلق ہے، جو خاور گھمن صاحب نے کہا ایک لفظ سے میں متفق ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ایک دوسری سائڈ بھی ہے. نون لیگ کی سیاست کو اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کی سیاست شریف خاندان کی آگے پیچھے گھومتی ہے. نواز شریف صاحب ویسے نائل ہو چکے تھے، مریم بی بی کو سزا ہو چکی تھی. شہباز شریف صاحب کی جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا وہ ایسے تھا کہ بلیک اینڈ وائٹ، اور ہر حالت میں ان کو ایف آئی اے سے عدالت سے سزا ہو جانی تھی. سارے ثبوت سب کچھ سامنے تھا، لیکن اس سب کے باوجود مریم بی بی کی سزا بھی ختم ہو گئی، اور جن کو عدالت سے سزا ہونی تھی وہ وزیر اعظم بن گئے. تو انہوں نے اپنی خاندان کی سیاست کو بچا لیا. دیکھیں، یہ فیملی بزنس ہے، یہ فیملی بزنس ہے. بزنس میں کبھی تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے، یہ پھر آگے کر لیں گے کوشش کر کے، لیکن میرے خیال میں اس حد تک یہ کافی. عامر ضیاء صاحب، آپ لاسٹ کامنٹ دے دیجیے. ان کا جو اصل بات کی میں اسی سے آگے بڑھاؤں گا کہ جو ان کو صرف فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے بدعنوانی کے کیسز کو مینج کر لیا، لیکن قیمت اس کی بہت بڑی ادا کریں گے یہ کہ ظاہر ہے کہ جو عوامی مقبولیت تھی، جو تھوڑی بہت کہیں پہ ساکھ تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ جو جڑ کر آئے تھے کہ جی بڑا اینٹی ووٹ کو عزت دینے والا جو نیریٹو تھا وہ ان کا برباد ہو گیا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ پنجاب میں آنے والے دنوں میں ان کے اوپر جو ہے ایک چیلنج ان کے سامنے بہت بڑا ہے. پی ٹی آئی کی صورت میں بھی، اور میرے خیال میں نون لیگ میں بھی یہ کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں ہوگا کہ جو موروثی سیاست کی گرفت میں ہے پولیٹیکل پارٹی، اس سے کیسے نکلا جائے. بالکل پی ایم ایل کی جگہ بنتی ہے پاکستان کی سیاست میں، لیکن کیا بہت شکریہ آپ تینوں کا. اطہر کاظمی صاحب، خاور گھمن صاحب، عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ ہیں. دعا کے ساتھ کہ آنے والا سال ملک کے لیے ہر لحاظ سے اچھا ثابت ہو. آپ سے اجازت چاہوں گی.